ریکیپ کہانی کی قسط نمبر 2 میں چڑیل نے انور پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور بڑی مشکلوں سے ہوش میں آیا تھا۔ پھر اس چڑیل نے طرح طرح کے طریقے استعمال کر کے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا۔ ایک درخت پر بیٹھی ہوا میں اڑنے لگی اور فضا میں اتنی بلند ہو گئی کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر آندھی بھی چلنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم گرتے گرتے بچے، حالانکہ ارد گرد ہوا کا نام و نشان تک ہی نہیں تھا۔ ہوا صرف ادھر آ رہی تھی جدھر ہم کھڑے تھے۔ اب کہانی کی قسط نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں۔ قسط نمبر 3 چڑیل ہمیں قابو میں کرنے کے لیے جال بن رہی تھی۔ وہ ہر طریقہ استعمال کر کے ہمیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہم تینوں ڈرے تو ضرور ہوئے تھے، لیکن جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو ہم میں حوصلہ پیدا ہو جاتا۔ اگر ہم میں سے صرف کوئی ایک ادھر ہوتا تو چڑیل نے اس کا کام تمام کب کا کر دیا ہوتا۔ ہم ادھر سے نکلنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے، پتہ نہیں کہاں سے پتھروں کی بارش ہم پر ہو گئی، لیکن ہمیں نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں کچھ پتھر لگے بھی، لیکن کوئی جانی نقصان ہونے سے بچ گئے۔ ہم اب بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ہم مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اب وہ چڑیل ہم پر غائبانہ حملے کر رہی تھی، جو کہ بہت خطرناک بھی ہو سکتے تھے۔ ہم جب کچھ حد تک اپنے ہوش و حواس میں آئے تو اچانک کہیں سے زمین پر بڑے بڑے پتھر گرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن ہمیں کوئی پتھر نظر نہیں آیا۔ ان پتھروں کے گرنے سے پوری زمین ہل رہی تھی، جیسے زلزلہ آیا ہو۔ ہم نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہمارے منہ سے بے اختیار اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ پھر ہم نے دور کئی روشنیاں دیکھیں۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ پہلے تو جنگل میں کوئی روشنی نہیں تھی، اب یہ روشنیاں کہاں سے آ گئی؟ انور اور مجیب کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ منور بھی حوصلہ ہار چکا تھا، لیکن محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا، کیونکہ اگر وہ بھی ان کی طرح چلانا شروع کر دیتا تو پھر چڑیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ منور نے ان دونوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ پھر ان دونوں میں بھی حوصلہ آیا۔ تینوں نے دیکھا کہ وہ روشنیاں ان کی طرف آ رہی ہیں۔ تینوں بہت خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اب یہ چڑیل ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ تینوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کسی کو یہ یاد تک نہیں تھا کہ وہ تو موٹر سائیکلوں پر آئے تھے۔ پھر انور نے ان سے کہا کہ موٹر سائیکل تو بنی بنگلہ میں کھڑے ہیں۔ پہلے وہ آگے جا رہے تھے، پھر انہوں نے پیچھے بنی بنگلہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ انور نے کہا، ٹھہرو، ایسے یہ چڑیل ہمیں بنی بنگلہ تک کبھی نہیں پہنچنے دے گی۔
منور نے ان دونوں سے پوچھا کہ آیت الکرسی آتی ہے؟ مجیب اور منور نے ہاں میں جواب دیا۔ منور بولا کہ آہستہ آہستہ چلو اور ساتھ بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھتے جاؤ، یہ چڑیل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے بنی بنگلہ تک پہنچے۔ ہمارے پیچھے سے خوفناک آوازیں آتی رہیں، لیکن ہم نے ان پر کوئی توجہ نہ دی۔ ہم موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور کھاریاں شہر کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن ہم آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھتے گئے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم تینوں بحفاظت گھر پہنچے۔ ہمیں اس دن اندازہ ہوا کہ اللہ کی کلام میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جب ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ہمیں کسی چیز کا خوف بھی نہیں رہا تھا، اور وہ روشنیاں جو ہماری طرف آ رہی تھیں وہ بھی غائب ہو گئیں۔ گھر آ کر ہم تینوں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور ہمیں کئی دن تک بخار رہا۔ پھر جب بھی ہم اس واقعہ کے بارے میں سوچتے تو ہمارے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔